دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آرمی چیف کی گویا جو ایک پروسیس ہے انہیں مقرر کرنے کا، وہ بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے ایز پر دا میڈیا۔ تو اس میں ایک دو ڈیولپمنٹس ہیں جن پر خاص طور پر ہم آج جن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ جو علوی صاحب ہیں وہ جو نامینیشن ہے یا جو تقرری کا پروسیس ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، ڈیلے کریں گے یا نہیں آرمی چیف کی تقرری جو ہے۔ اور پھر ایک طرف بلاول زرداری بھٹو نے گویا دھمکی دی ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ انداز میں پریزیڈنٹ کو، کہ وہ وارن کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ہی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری اینڈ ہی شوڈ بی کنفارمنگ ود دا پروویژنس آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ تو اس میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہ کریں، مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس لیگل یا انلیگل نہ اپنائیں۔ تو یہ گویا خبردار کیا انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں خبردار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ اب جو لیٹسٹ نیریٹو ہے سو کالڈ پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے تمام تر جو بیانیے ہیں پہلے ان پر لکیر پھیر چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی بھی پسند ہے اب امریکہ کی، پہلے کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں، تو اب انہوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ہم غلام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا ان کے نام نہاد وہ جو سائفر اور رجیم چینج کا سٹنٹ تھا، وہ بالکل ان 35 پنکچرز کی طرح پنکچر ہوا جو انہوں نے پہلے اپنے جب ایجوٹیشنل پالیٹکس کا پہلا فیز تھا، جب وہ ابھی وزیر اعظم بننے کے لیے انگلی کی آشیرواد کے ساتھ میدان میں تھے، تو جس طرح اس وقت چول ماری تھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چول تھی۔ اور نیکسٹ چول وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلکہ اس سے بھی پہلے والی ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے مجھے ہٹانے میں، وہ کہتے ہیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اینٹی امریکہ اور اینٹی ویسٹ یا پلس جو پاکستان کے اندرونی میکینکس ہے پولیٹکس کی، کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ سارا کچھ لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تو عدم اعتماد فرسٹریٹ کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکا۔ یعنی پہلے دن سے جو عمران خان کے متعلق کوئی سین لوگوں کا تبصرہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ دونوں سٹنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے انہیں ہٹانے میں۔ ہاں اتنا رول ہے، وہ رول آف اومیشن ہے کہ وہ جو پہلے ان کو پراپ اپ کرتے تھے، گویا پہلے ان کو اٹھا کے بقول چودھری پرویز الہی کے کہ ان کی نیپی چینج کرتے تھے، تو وہ انہوں نے ان کی نیپی چینج کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو ہی ہیز بین لیفٹ ایٹ ہز آؤن کہ وہ اپنے طور پر فلوٹ کریں پولیٹیکل لینڈسکیپ پر۔ تو یہی ان کی ان کا رول تھا، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو، جنرل ہو، کسی بھی ایجنسی کا سربراہ ہو، انہیں بہرحال اپنے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پیرامیٹرز کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو سیاست کا شوق ہے تو بڑا آسان سا معاملہ ہے، استعفیٰ دیں، اپنی کانسٹیٹیوشنل عدت 2 سال کی پوری کریں، تو اس کے بعد سیاست میں پورے جوبن کے ساتھ آئیں اور اپنی سیاسی پارٹی بنائیں یا کسی موجود سیاسی پارٹی جو انہیں اچھی لگتی ہے اس میں شامل ہوں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ سب برے لوگ تھے، تو اب ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اگر عوام ان کو پذیرائی بخشے تو ہم ان کو سلام کہتے ہیں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنی ملازمت میں ہیں تو ظاہر ہے ان کا اسائنڈ رول جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہی تک محدود رہیں۔ تو یہی ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، اگرچہ انہیں شاید اپنی ڈگر سے یا پچھلے ٹریک ریکارڈ سے دیکھیں تو شاید اس میں کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے یا کوئی اپنے لیے مائنس معاملہ نظر آتا ہے۔ بخدا اس میں پورے پاکستان کا بھلا ہے، اور عوام کا اور پورے پاکستان کا بھلا ہو تو ظاہر ہے
ہر جنرل کا بھلا ہے، ہر جج کا بھلا ہے، ہر سیاستدان کا، ہر شخص کا بھلا ہے. تو بہرحال دیر آئے درست آئے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے غلطیاں کر دی ہیں کافی اور اب ہم ودرا کرتے ہیں تو اچھی بات تھی. لیکن خان صاحب کیونکہ ان کے منہ سے چوسنی چھینی گئی تھی، تو جس طرح کسی بچے کا ماں دودھ چھڑاتی ہے نا، تو وہ بہت شور ڈالتا ہے کچھ دیر کے لیے، یعنی کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے. تو بالآخر وہ اسے اسی معاملے پر، اسی ڈیل پر خوش ہو جاتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے اسی تنخواہ پر ہی. تو اس طرح خان صاحب نے گویا یہ 6-7 مہینے جو گزارے ہیں وہ ان کے منہ سے جو چوسنی اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑی تھی یا فیڈر خالی کر دیا تھا یا خالی ہو گیا تھا، تو اس کے لیے وہ خاصا چیختے چلاتے رہے، بہت وین کرتے رہے، ہاں جی، اور بہت گالی گلوچ بھی کرتے رہے. اور شاید یہ گالی گلوچ جن کو وہ نشانہ بنا کے کرتے تھے، یعنی جنرل اور ججز، ان کے لیے بھی یہ شاید کوئی دودھ والا معاملہ تھا کہ ان کے بھی وہ کیا کہتے ہیں پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہم نے دیکھی. اور خاص طور پر ججز تو بہرحال آگے بڑھ کر جی ان کی بلائیں لیتے رہے. تو اب ظاہر ہے وہ بھی خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات علی اعلان مان لی کہ میں صرف چوسنی منہ سے نکالنے پر ذرا نالاں تھا، ادروائز ان کی کوئی زیادتی نہیں ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرلز نے میرے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، اور واقعتاً کچھ نہیں کیا. آپ امیجن کریں کہ پہلے جب بھی اگر واقعتاً کسی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی تو وہ اقتدار سے آؤٹ ہونے کے 7 مہینے بعد یہ ناٹک کرتا نہیں نظر آتا تھا کہ کبھی کوئی ایکٹنگ. اور مزے کی بات ہے اس میں لوگوں کو باقاعدہ ٹرک دے کر کچل دیا گیا، لیکن ججز کو FIR جو ہے وہ جو مقتول تھے، جو مظلوم تھے، جن کا کوئی وین کرنے والا نہیں تھا، ان کی FIR کا تو کسی کو کوئی فکر نہیں تھا، لیکن خان صاحب کی FIR کا بہرحال فکر تھا. ظاہر ہے عدل کا مزاج نازک ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے جی. تو بہرحال خان صاحب اس بات پر مطمئن ہو گئے. اب بات ہم کر رہے تھے کہ جو بلاول نے دھمکی دی ہے وہ کیوں ہے کہ ایک طرف تو خان صاحب نے وہ بیانیہ چھوڑ دیا، اب یہ سب کو بتا دیا کہ میں جھوٹ بک رہا تھا ہیں جی. تو اب میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی آن دا سینٹی پاتھ. تو دوسری طرف ان کے جو گویا خان صاحب کے بعد سب سے بڑے رواں ہیں PTI کے اپنے تئیں، جو ملتان کے مجاور صاحب ہیں حضرت شاہ محمود قریشی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بالکل پریزیڈنٹ کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، PTI میں ایسا کوئی پروگرام ڈسکس نہیں ہوا، کوئی ہماری یہ لائن نہیں ہے. اس لیے یہ بلاول کی دھمکی غیر ضروری ہے، بلاول کا بیان جو ہے انکالڈ فار ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول نے یہ آخر بیان کیوں دیا ہے، حالانکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ پہلے ان کے بیان سے پہلے تشتزبام ہو چکا کہ خان صاحب اپنے سٹنٹ کی جو ایک لائف تھی اس کو گزار کے وہ چھوڑ آئے پیچھے کہ یہ سب جھوٹ تھا. تو انہیں پھر کیوں ضرورت پیش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ بعض حلقوں میں یہ چیمے گوئیاں تھیں، بے شک انجینئرڈ چیمے گوئیاں، انجینئرڈ جو افواہیں تھیں کہ زرداری صاحب کسی اور پر انگلی رکھتے ہیں اور میاں برادران جو ہیں وہ کسی اور کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. تو بلاول نے ایک تو اس امپریشن کو ڈسپیل کیا ہے، ختم کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ PDM جو ہے وہ متحد ہے اور کسی یعنی تقرری پر یا کسی جنرل پر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ سب جو شہباز شریف کی قیادت میں جس کو نامینیٹ کیا جائے گا، تقرری کی جائے گی، وہ اسی پر مطمئن اور خوش ہیں، اور وہ سارے کوئی کولیکٹیو وزڈم کا انڈیکس ہوگا. ایک تو یہ بات باور کرانا تھی، ظاہر ہے یہ سامنے بات ہے. دوسرا یہ تھا کہ
یہ جو یعنی کوئی پاسبلٹی اگر کوئی فار فلنگ کوئی ایسی دور کی کوڑی ہو کہیں کسی ذہن میں پی ٹی آئی کے، یعنی کیونکہ شرپسندی تو بہرحال ان کا ٹریک ریکارڈ اور شرپسندی گویا ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، یعنی مالیاتی اداروں کو خط لکھے، پروپیگنڈا کیا، جب بھی کوئی ایسا کوئی ڈگنیٹری آنے کی کا کوئی صورتحال بنتی ہے جہاں سے کوئی معاشی جو ریلیف ہے اس کے ملنے کا چانس ہے، تو وہ ہر صورت اس کو ویشیٹ کرتے ہیں. تو وہ اور پھر ہمیشہ اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی جی. لہذا اس وجہ سے وہ شاید ان کو ان کی توبہ جو ہے اس کو کنفرم اور سٹرینتھن کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی توبہ پر قائم رہیں. وہ رسا رام پوری نے شاید کہا کہ پی کے کر لیتا ہوں توبہ جب سے یہ دستور ہے، پی کے کر لیتا ہوں توبہ جب سے یہ دستور ہے، دل بھی روشن ہے میرا، منہ پر بھی میرے نور ہے. یعنی وہ ایک طرف تو پی لیتے ہیں اور دوسری طرف توبہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب پینے کے پہلے جو توبہ ہے وہ ویلڈ ہے، پینے کے بعد والی توبہ ویلڈ ہے، یا توبہ سے پہلے جو پیا ہے یا توبہ کے بعد. یعنی ان کی کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. تو اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو اپ روٹ کرنے کے لیے ان کے مائنڈ سے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں اسپیکٹ دیکھا جا سکتا ہے. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی جو ریال پولیٹک ہے اس میں یہ بڑی عام بات ہے کہ جو طاقتور عناصر ہیں ان کے ساتھ اگر کسی کا ہیڈ آن ریئل کلین ہو، ایک نورا کشتی نہ ہو، تو یہ پولیٹکس میں ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. عملی پالیٹکس میں، طاقت کے حصول کی پالیٹکس میں، پاپولیرٹی میں یہ میٹر کرے یا نہ کرے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو گویا ایک طرح یہ بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھڑکایا ہے کہ وہ لازمی رکھ نہ ڈالیں تاکہ آئندہ جو 3 سال ہوں گے، ظاہر ہے ان کے رکھنے کے باوجود یہ بہرحال معاملہ تو طے وہی ہوگا جو شہباز شریف چاہے گا، وہی بنے گا آرمی چیف، جس کو وہ کہے گا، جس کا آرڈر وہ کرے گا. بے شک علوی صاحب جو ہیں وہ چمگادڑ کی طرح الٹے بھی لٹک جائیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس سے ایک خلیج پرماننٹ ضرور پیدا ہوگی نئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور یہ جو جھوٹوں کا اور ناٹک کرنے والوں کا ٹولہ ہے چور عمران خان ٹھگا بنی گالا کی قیادت میں. تو یہ شاید اس کا ایک انڈر لائنگ یا یہ بھی مطلب ہو کہ بلاول بھٹو صاحب کے اس دھمکی کے نتیجے میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ شاید یہ ریئیکٹ کریں اور واقعتاً رکھ نہ ڈالیں کہ دیکھیں یہ روک رہا ہو تو دھمکی دی ہے، ہم کر رہے ہیں، اب کر لو جو کچھ کرنا ہے. لیکن یہ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں پی ٹی آئی والے. خان صاحب ساری ڈرامہ بازی اور باولے پن کے باوجود دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. وہ سمجھتے ہیں پہلے دن سے کہ چوسنی جن لوگوں نے ان کے منہ میں ڈالی تھی اگر دوبارہ وہ ڈالیں گے تو وہ اس کے آئے گا. ادروائز جب فری دونوں طرف پر بالکل ایک ہموار پلینگ گراؤنڈ ہو اور ان کے بھی سٹار لیڈر سامنے ہوں، پی ڈی ایم کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام اور باقی رفقا کے جیسے میاں نواز شریف ہے یا مریم ہے، اور دوسری طرف خان صاحب نامی ٹھگ بھی ہو اور ان کو بالکل ایکول سٹیج پر چھوڑ دیا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو ریسنٹ بظاہر انہیں سلور لائننگ نظر آتی ہے، اس کے باوجود عمران خان کا ایٹ از آؤن اقتدار تک پہنچنا ناممکن ہے. لہذا وہ اس پاسبلٹی کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ باجوہ صاحب جب تھے تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ اینڈ ہونے والا ہے، ظاہر ہے نومبر میں انہوں نے جانا ہے، تو چلو ہم تھوڑی خرمستی کر لیتے ہیں. اور باجوہ صاحب کے ساتھ کیونکہ کچھ عرصہ ایک پیج کے بھی مزے لوٹے تھے ہیں جی، تو پھر شاید دونوں میں کچھ ایسا معاملہ بھی تھا کہ وہ گویا ایک طرح سے نورا کشتی کا امپریشن پیدا ہوتا تھا کہ خان صاحب تمام حدیں پار کر کے بھی
وہ بالکل اسی طرح لاڈلا پن ان کا رہا، اگرچہ اس میں فعال کردار بظاہر جو فرنٹ لائن پر ان کو ریلیف دیتے تھے، وہ ان کا نام بندیال یا گوگیسٹ ججز ہیں، تو اس والے سے وہ اپنے طور پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے انیشیٹو پر بھی ہو سکتے ہیں کہ چلو پہلے ہم کرتے تھے اور آپ ہمیں مل کر اب کچھ عرصے کے لیے آپ ان کی نیپی بدلو، تو لیکن وہ کب تک نیپی بدلیں گے؟ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح پہلے 25 مئی والے دھرنے میں انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ججز نے عمران خان کے لیے، اس دفعہ اس طرح کھل کے انہوں نے نہیں ادا کیا۔ وجہ اس کی ظاہر ہے ملٹیپل ہے کہ ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ گوئنگ ہے اور وہ بس جانا ہی والی ہے، اور اسی دوران خان صاحب عملی طور پر اپنا لانگ مارچ ختم کر چکے ہیں، بس یہ ایک صرف آخری تھوڑا سا ڈرامہ ہے کہ ایک جلسہ کرنا ہے راول پنڈی میں، اور وہ بھی انہوں نے احتیاطاً اسلام آباد کی حدود سے پہلے ہی بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ ظاہر ہے اب چودھری نثار تو ہے نہیں، حالانکہ اسلام آباد بہت تھوڑی ایک طرح سے کیپٹل ٹیریٹری ہے اور ارد گرد ہر طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کہ دیکھیں اس کے باوجود ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آگے جائیں اور اس کو کمپیئر کریں اس دن سے جب چودھری نثار علی نامی ایک ٹاؤٹ تھا کسی کا اور وہ 2 نمبری کر رہا تھا، ڈبل فیس تھا، وہ یہ دونوں سائڈوں پر کھیل رہا تھا، اور اس نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر کے اس انگلی زدہ یا انگلی فیورڈ جو شخص تھا اس کو ڈی چوک پہنچایا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، جی، تو اب بس ٹوٹی لت نو ہلایا کئی بار میں اسی طرح گزارا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔